الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ذو الجلال والإکرام اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا مدح و ستائش عظمت و کبریائی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، طریقے، راستے اور لائی ہوئی سنت اور شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ
بلا شبہ جہاں اس بات کے لیے بھی امت محمد کے لیے، اہل اسلام کے لیے قابل ذکر اور قابل یادداشت ہے کہ یہ مہینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ وہیں اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہی مہینہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ وفات سے ہٹ کر کے آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے دن کو، جس کے بارے میں گرچہ اختلاف ہے، لوگوں نے آپ کے یوم ولادت اور آپ کی پیدائش کے دن کو اس طرح سے ایک عظیم دن بنا دیا اور اس میں نئی نئی طرح طرح کی خود ساختہ اپنی بدعتیں ڈال کر کے اسلام کی صحیح صاف شفاف شبیہ اور اس کے چہرے کو خراب کر دیا۔ محبت رسول کے نام پہ، عشق رسول کے نام پہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کے نام پہ بدعتوں کا ایک سیر رواں ہے، اس کی بے انتہا بھرمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اور سلف صالحین نے اپنے اقوال اور اپنی باتوں کے اندر بدعتوں کے حوالے سے کس قدر سخت موقف اختیار کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں شرک سے محفوظ رکھتے ہوئے توحید کی عظیم نعمت سے، گہرا قدر دولت سے مالا مال کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ضلالت و گمراہی اور ہوائے نفس کے راستوں سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے سنت اور شریعت اور شاہراہ سنت پر گامزن کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے توحید اور سنت کا سب سے عظیم سرمایہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کے بعد اس توحید اور سنت کو انسانیت تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ آج ہم نے قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، ہم نے اس میں آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محنتیں کریں گے، مشقتیں کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی محنتیں اور مشقتیں اس دنیا کے اندر رائگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو یہ بدعتیوں کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے کہ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی، بہت بڑا عظیم کارنامہ محبت رسول کے نام پہ انجام دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ساری کوشش، ساری چیزیں، سارے اعمال، ساری نیکیاں رائگاں اور برباد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی اور اپنی طرف سے شریعت میں نئی چیز ایجاد کر کے اسے دین کا نام دے کر کے انجام دینا قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے، جسارت ہے شریعت کے خلاف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، اور یہی وہ بدعتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا گستاخ ہے۔ علماء کہا کرتے تھے کہ جیسے حکومتوں اور بادشاہوں اور امراء اور سلاطین کے خلاف بغاوت کرنے والے خوارج ہیں، ایسے دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے نام
نام پر دین میں نئی نئی چیزیں گڑھنے والے، دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے، عبادت اور محبت اور شریعت اور دین کے نام پہ نئے نئے اعمال، امور، رسوم اور رواج اور عبادات اور انجام دینے والے، یہ سارے کے سارے لوگ دین کے خوارج ہیں، شریعت کے خوارج ہیں، یہ شریعت سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہو، کسی نیکی کے نام پر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بدعت جو دین کے اندر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انجام بیان کرتے تھے۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ٹھکانہ اور بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ کتنی بڑی، کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کی سنت اور شریعت پر قائم رہے۔ اسی لیے ہر مجلس میں، ہر خیر کی مجلس میں اور ہر جمعہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصولی بات امت اسلام کو سمجھایا کرتے تھے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میری امت گمراہ ہوگی، گمراہی اور ضلالت کے راستے پر جائے گی، شیطان بھٹکائے گا اور برائیوں اور گناہ کے کاموں کو نئے نئے انداز میں پیش کر کے میری امت کے سامنے لائے گا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ یا ربی بما غویتنی لأزینن لہم ولأغوینہم اجمعین۔ اس ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے راد درگاہ کیا تو ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ آج تو تو نے ہم کو راد درگاہ کر دیا، ہمیں دور کر دیا تو نے، لیکن میں اس دھرتی پر جانے کے بعد تیرے ماننے والوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے لیے برائیوں کو بہترین انداز میں نیکی بنا کر کے پیش کروں گا۔ یہ بدعتیں کیا ہے؟ آدمی نیکی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لان المعصیۃ یتاب منها وان البدعۃ لا تتاب منها۔ کہا کہ ابلیس کے نزدیک یہ بدعت سب سے زیادہ پسندیدہ برائی ہے، سب سے بڑی محبوب ترین چیز ہے، اس لیے کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ بدعتی جو کام انجام دیتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، اور نیکی کرنے والا نیکی سے توبہ کرے گا کیا؟ نیکی کرنے والا، ابلیس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیری توحید اور پیارے رسول کی سنت پر جو رہنے والے، تیرے دین پر خالص طریقے سے عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، وہی ہماری سازشوں سے اور ہمارے ہتھ کنڈوں سے اور ہماری چالوں سے بچ پائیں گے۔ سارے لوگ میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بدعت یہ ابلیس کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ بدعتی اپنے عمل سے اپنے اس کام کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اور گناہ کرنے والا اپنے کام کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب اس کا ضمیر جاگے گا، ایمان کچوگے لگائے گا تو وہ گنہگار توبہ کر لے گا اور پاک ہو جائے گا گناہوں کے بوجھ سے، اور بدعتی بنا توبہ کی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سازش ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں، یہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی بات دے دی سارے امت اسلام کو۔ قرآن میں آپ غور کریں، آپ پیارے رسول کی تعلیمات پر غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ میں نے جو شریعت کا، دین کا، اسلام کا اور اپنے پیارے رسول کی تشریحات کا جو راستہ تمہیں دے دیا، اسی راستے کی پیروی کرو، پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ۔ تم گمراہی کے راستوں، ضلالت کے راستوں اور اپنے نفس کی پیروی کے راستوں پر نہ جاؤ۔ جو آدمی صراط مستقیم یعنی توحید اور سنت کا راستہ چھوڑ کر کے ضلالت اور گمراہی اور بدعت کے راستے پر جائے گا، وہ شاہراہ نجات سے، شاہراہ اسلام سے، شاہراہ جنت سے، شاہراہ توحید و سنت سے بھٹک کر کے اپنے نفس کی پیروی اور گمراہی اور ضلالت کی پگڈنڈیوں پر جا رہا ہے۔ وہ بھٹک گیا جنت کے راستے سے، وہ بھٹک گیا نجات کے راستے سے۔ اور اللہ نے یہ بات کہی
کہ تمہارے لیے دین کا جو کنسپٹ ہے بس اتنا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے شریعت نازل کر دی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اور قرآن کریم کی تفسیر و توضیح اور تشریح و تبیین کی شکل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور شریعتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس حجت نہ ہو، جس کے پاس برہان نہ ہو، جس کے پاس کتاب و سنت سے کسی عبادت پر کوئی مہر نہ ہو، اس عبادت کی شریعت اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصولی بات دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری سنت کی مہر نہیں ہے، جس پر میرے طریقے اور میرے اسوے کی روشنی میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول اور مردود اور ریجیکٹ عمل ہے۔ یعنی سمن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر ایسی چیز داخل کی جو ہماری شریعت کے اندر ہمارے زمانے میں، ہمارے صحابہ کے زمانے میں اور قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں شریعت کا حصہ نہیں تھا، وہ خانہ ساز شریعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، چاہے وہ میلاد کے عید کی شکل میں ہو، عبادتوں کی شکل میں ہو اور بڑی بڑی چیزوں کی شکل میں ہو۔ آج یہ ہمارے بدعتی بھائی اللہ کے رسول کی محبت کے نام پہ اتنی بڑی جرات اور جسارت کرنے والے کہ اللہ کے رسول نے کہا اہل اسلام کے لیے دو عیدیں ہیں، دو عیدیں، ایک تیسری نئی عید مستقل طور پر دین کے نام پر انہوں نے شریعت میں داخل کر دی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس عید کے حوالے سے آپ کیا کیا چیزیں اپنائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ جیسے عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی روزانہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عید میلاد کے موقع پر نمازوں تک کا اہتمام ہونے لگا۔ نعوذ باللہ، یہ شیطانی ہتھکنڈوں کا شکار لوگ ہیں۔ آج یہ جرات اور جسارت اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی آپ غور کریں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ سلف صالحین کے گستاخ ہیں، یہ ان امامان دین اور تابعین کے گستاخ ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جس رسول گرامی نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا کہ اے میری لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ ولیس شیء یقربکم من النار الا وقد نہیتکم عنہ۔ پیارے رسول نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، جو عمل تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے، جو نیکی اور عبادت تمہیں اللہ کے گھر کے اور اللہ کی جنت کے قریب کرنے والی ہے، اللہ کے رسول نے کہا میں نے امانت داری کے ساتھ، میں نے دیانت داری کے ساتھ اللہ کی ہر اس رہنمائی اور ہدایت کو جو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے تم تک پہنچا دیا ہے، اور جو عمل تمہیں جہنم سے دور کرنے والا ہے، جو عمل تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے، جہنم کے قریب لے جانے والا ہے، میں نے ہر عمل سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ یہ پیارے رسول نے بتا دیا۔ اب اگر آج کوئی یہ کہے کہ یہ نیکی دین ہے، یہ نیکی کرنا شریعت ہے، یہ نیکی کرنا عبادت ہے، تو گویا کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا اتہام اور الزام لگا رہا اور گستاخی کر رہا ہے کہ پیارے رسول نے اس نیکی کو امت محمدیہ کو نہیں بتایا تھا، یہ نیکی صحابہ کرام کو نہیں بتائی تھی کہ میرے یوم ولادت اور میری میلاد اور میری جائے پیدائش اور میری پیدائش کی تاریخ اور میرے برتھ ڈے کے موقع پر چراغاں کرنا، خوشیاں منانا، ڈھول تاشے نگارے میوزک گاجے باجے کے ساتھ جشن و جلوس نکالنا یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، یہ تمہارے ایمان اور اسلام کی دلیل ہے۔ پیارے رسول نے نہیں بتایا۔ یہ سارے کے سارے لوگ زبردستی خانہ ساز شریعت کے طور پر دین میں جرات اور جسارت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے ابو بکر نے جشن منایا، عمر نے جشن منایا،
عثمان غنی نے جشن منایا، علی نے جشن منایا، فاطمہ نے جشن منایا۔ فاطمہ تو کہتی ہے کہ جب میرے ابو کا انتقال ہوا 6 ماہ تک بلال حبشی جب اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے جب کلمے پر پہنچتے تھے تو میری کیفیت بدل جایا کرتی تھی، مدہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے ابو کی وفات کا غم، اپنے ابو کی جدائی کا غم، بلال حبشی کہتے تھے کہ میں جب اذان دینے کے لیے اوپر چڑھتا ہوں اور رسول کا کلمہ وہ پڑھتا ہوں اور آپ کا اس میں گرامی آتا ہے تو میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ غموں کے حالات یہ تھے، اور کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے ابو بکر رو رہے ہیں، عمر کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ غموں کے حالات میرے بھائیوں میں اس پر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، محبت رسول ہیں، اور ابلیس کے علاوہ سارے جہاں میں لوگ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی انہوں نے ابو بکر پر یہ ابلیس کا الزام لگایا، عمر پر ائمہ اربعہ دیکھ لے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، سب کو انہوں نے سوائے ابلیس کے کہہ کر کے اس اللہ کے رسول کی جو میلاد کی ساری شکلیں ہوتی ہیں نہ منانے والوں کو انہوں نے یہ سارا راستہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ گستاخ ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے رسول پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اور کہا اے پیارے رسول، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں کسی اور نئی چیز کے داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اور عبادت باقی نہیں رہ گئی جو امت اسلام کے لیے جنت کا راستہ بن جائے۔ میں نے سارے احکام، سارے مسائل، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں، ساری حسرات اور سارے محاسن تمہارے لیے کھول کر کے اپنی شریعت کے طور پر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب کسی بندے کو اس دنیا میں شریعت سازی کا اور دین میں نئی چیز نیکی اور عبادت کے طور پر انجام دینے کا کوئی ادھکار اور اتھارٹی اور کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ، امام شاطبی نے ذکر کیا ابن الماجشون کے حوالے سے کہ یہ جو بدعتی ہیں دین میں شریعت کے نام پر نئی نئی عبادتوں کی جرات و جسارت کرتے ہیں اور بدعت کو تقسیم کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے ذریعے سے دین میں نئی چیز لا کر کے داخل کرتے ہیں۔ کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یراها حسنہ فقد زعم ان محمد خان الرسالہ لان اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے دین اور شریعت کے نام پہ، عید میلاد کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، نیکی کے نام پہ حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کرتے ہوئے دین اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جو بدعت حسنہ کے نام پہ دین کا تیاں پاچا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر اس امت کے اندر بدعتیں ایجاد ہوگی تو سنتیں اس سے متاثر ہوں گی، ایک بدعت کے رواج پر دوسری سنت ختم ہوتی چلی جائے۔ تو کہا کہ جو لوگ یراہ حسنہ، ان کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، امام مالک کہتے ہیں فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، اس کا گمان اور علم یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مکمل طور پر پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا۔ عید میلاد اگر نیکی کا راستہ تھا، عید میلاد اگر جنت کا راستہ ہے، پیارے رسول کی ولادت کے دن کو جشن کے طور پر منانا اللہ کی قربت کا راستہ ہے، تو پیارے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی ایک دلیل سے نوٹ کرے۔ 400 سال تک سلف امت اسی بات پر قائم رہے کہ کوئی بدعت نہیں اس امت کے اندر۔ آج سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ عشق رسول کا پیمانہ؟ تم نے گمان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو اس امت کو نہیں بتایا تھا، وہی امام مالک رحمۃ اللہ فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، کہتے فما لم یکن
یومئذ دینا، جو پیارے رسول کے عہد رسالت مآب میں دین نہیں تھا، فلا یکون اليوم دینا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا. ہاں کسی بھی نیکی کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں. میرے بھائیوں، گستاخ کون ہے؟ گستاخ بدعتی ہے. دین کے اندر جرأت اور جسارت کرنے والا، رب کی ہدایت اور رب کی رہنمائی کے بجائے اپنے ہوا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، یہ گستاخ رسول اور شریعت کا گستاخ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کر رہا ہے. میرے بھائیوں، دین کا کنسپٹ، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ کو دیکھو. دین کا تصور، دین میں کسی بھی ایک لفظ کی تبدیلی اور تحریف کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی عام آدمی کو اس بات کی اتھارٹی اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر ایک لفظ تبدیل کر سکے جو ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں اس میں نہیں. اور نماز قائم کرنا، نہیں عبادتیں انجام دینا. بخاری کی وہ روایت برا ابن عازب کی پڑھیے آپ. پیارے رسول نے سونے کی جو دعا سکھائی، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. برا ابن عازب کہتے ہیں پیارے رسول نے کہا آدمی وضو کرے، اپنے دائیں پہلو لیٹ جائے اور لمبی دعا اللہم انی وضعت ذنبی، پوری لمبی دعا اللہ کے رسول نے فرمائی. ایک صحابی تھے، پیارے رسول نے اس دعا میں کیا کہا؟ بے نبیک الذی، کیا؟ بے نبیک الذی ارسلت. صحابی نے اس لفظ کے بے نبی یکا کو بدل کر کے بے رسولک الذی ارسلت. اب غور کریں، جامعیت اور معنویت اور معنی میں لفظ رسول لفظ نبی سے زیادہ بہتر اور جامع اور معنی ہے، لیکن رسول اکرم نے سکھایا تھا بے نبی الذی ارسلت. صحابی نے بدل کر کے بے رسولی کا پڑھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ میں نے جو سکھایا تم کو وہی پڑھنا. یہ شریعت کا کنسپٹ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کوئی غلط کام کیا؟ کوئی غلط ہے؟ سلام ہی تو بھیج رہا ہے میرے رسول. یہی تو بدعتی کہتے ہیں. میں غلط کر رہا ہوں کیا؟ یہی تو کہتے ہیں. نیکی ہی تو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. عبداللہ ابن عمر کا موقف دیکھیے. اس نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چھینک آنے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا، کہا کہ اللہ کے رسول نے صرف اتنا سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو فلیحمد اللہ، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال کہے، اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. تم یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا لفظ اضافہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد دو لمبی رکعتیں لمبی پڑھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کو منع کیا. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں. کہا کہ یعذبنی اللہ علی الصلاۃ. امام محترم آپ بتائیں، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا کیا؟ تو کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے میں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یعذبک اللہ علی خلاف السنہ. علی خلاف السنہ صرف اتنا ثابت ہے کہ 2 رکعت ہلکی نماز آدمی پڑھ لے، سنت چھوٹ جائے تو ہلکی سی چھوٹی سی 2 رکعت نماز ادا کر لے. اب یہ جو تو اپنے طور پہ پیارے رسول کی سنت اور اس کے طریقے سے، ان کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، یہ جو کر رہا ہے خلاف سنت ہونے پر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا. یہ شریعت کا تصور ہے. شریعت میں سنت کے خلاف ذرا سا بھی جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بڑی بڑی عبادتیں نیکیوں کے نام پر انجام دینا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ سے آدمی نے پوچھا کہ من این احرم، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو انہوں نے جواب دیا جہاں مدینہ سے آتے ہوئے میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. کہا ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھیے، پیارے رسول کی سنت یہی. کب میں چاہتا ہوں کہ من المسجد النبوی من عند قبری، مسجد نبوی میں پیارے رسول کی قبر مبارک کے پاس سے میں احرام باندھ کر کے جاؤں. کہ انی اخشی علیک الفتنہ،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی آزمائش کا گرفتار ہو جائے گا۔ کیوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ ذوالحلیفہ تو مسجد نبوی سے تھوڑی سی دوری کے فاصلے پر ہے، تھوڑے سے میل کے فاصلے پر ہے، میں اتنے تو کر رہا ہوں کہ ذوالحلیفہ چھوڑ کے پیارے رسول کی پیاری مسجد، آپ کے پیاری قبر کے پاس سے احرام باندھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو تو ہر چیز میں فتنہ نظر آتا ہے امام صاحب۔ کہاں فتنہ ہے؟ اس لیے کہ پیارے رسول نے احرام جو باندھا ہے وہ ذوالحلیفہ سے، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول کے حکم، پیارے رسول کے طریقے، پیارے رسول کے اسوہ، پیارے رسول کی شریعت سے تجاوز اور آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا اللہ کے دردناک عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں۔ پیارے رسول کی سنتوں سے مخالفت کرنے والے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے دین کی اصل، یہ دین کا مزاج کہ آدمی کو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ وہ آدمی عبادتوں میں الفاظ میں تبدیلی کرے، وہ آدمی عبادتوں کے طریقے اور اس کی شکل میں تبدیلی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، حضرت امیر معاویہ دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ بڑا محترم، بڑا مطہر، بڑا معزز، بڑا مشرف، بہت بلا شبہ امیر معاویہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں ارکان کا استعلام کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ ہم کو آپ کو لگے گا کوئی غلط کام نہیں، کیا کرتے تھے؟ رکن یمانی، حجر اسود اور وہ دونوں ارکان، مطلب چاروں کونوں کا بوسہ چاروں ارکان کا لیا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ کا گھر اتنا عظیم ہے کہ اس گھر کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جا سکتا، قابل نظر انداز نہیں ہے کوئی حصہ۔ میں چاروں ارکان کا استعلام کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں۔ کہا تم صرف رکن یمانی اور حجر اسود کا استعلام کرو، تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی اور اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لیا، ان دونوں کا یہ مزاج تھا ثابت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، میں بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگ جمع تھے، ابو موسیٰ اشعری آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا، کہا ہم گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی نماز کے انتظار میں ہیں، ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، اور ان کنکریوں میں سے وہ تسبیح، تحلیل، تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں اور 100 بار وہ کہتا ہے کبروا اللہ اکبر پڑھو، ہللو لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحوا سبحان اللہ پڑھو۔ سارے لوگ حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نئی قسم کی ایک عبادت مسجد میں انجام دی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا کیوں نہیں تم نے ان سے کہا کہ یہ جب شکل ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ گنو، تم لوگ اپنے گناہ گنو۔ پھر گئے اور ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حلقے کی شکل میں بیٹھ کر کے کہا مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ دیکھنے کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ سیاہ ہو گیا، غصے کے بارے لال پیلے ہو گئے اور کہا وہی حکم یا امت محمد، اے امت محمد تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ما اسرع ہلاکتکم،
کتنے جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے گئے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ صحابہ کی جماعت تمہارے درمیان ابھی موجود ہے. تم نے پیارے نبی کی زندگی کے بعد دین میں نئی چیز گڑھنے کا راستہ شروع کر دیا. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، پیارے رسول کے ساتھیوں کی جماعت ابھی زندہ و جاوید اور موجود ہے. وآنیتہ لم تبلا، وہذہ ثیابہ لم تبلا وآنیتہ لم تکسر. پیارے رسول کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی اتنی زندگی، یعنی ابھی رسول کے جانے کے بعد زیادہ دن نہیں گزرا. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، آپ کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، موجود ہیں. والذی نفسی بیدی انکم لعلی ملت من ملت محمد خیر من. یا تو تمہاری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تم نے یہ جو راستہ طریقہ اختیار کیا ہے پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ملت محمد اور رسول اکرم کی سنت سے زیادہ بہترین طریقے پر ہو. او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. دونوں ہی چیزیں، دونوں میں سے کوئی چیز ہو سکتی. یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو طریقہ اپنا رہے ہو یہ پیارے رسول کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ تمہارے لیے ہے، یا تم امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما هذا الا الخير، ہم نے تو اچھا ہی راستہ اختیار کیا نا، میرا ارادہ نیکی کا ہے. ہم لوگوں کی سوچ اچھی ہے. کیا کہتا ہے بدعت؟ اذان کے بعد اگر الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اذان سے تو سلام ہی تو بھیج رہے ہیں اللہ پر، رسول پر. کچھ غلط کر رہے ہیں کیا؟ پیارے رسول ہمارے، دنیا کے سارے لوگ اپنے اپنے نبی اور رسولوں کے برتھ ڈے کے موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی تو کر رہے ہیں. فاتحہ پڑھ لیا تو کیا کر دیا؟ میلاد کا دن منا لیا تو کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، اور کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، نیکی ہی کا راستہ تھا، طریقہ الگ تھا. کہا کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا. کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَيُصِيبَهُ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہر خیر کا ارادہ کرنے والا اس خیر پر نہیں پہنچ پاتا. پھر انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے کہا تھا ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن اس کے حلق سے نہیں اترے گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ خوارج لوگ. عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ جو وہ حلقہ بنا کر کے اللہ کے ذکر کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، جب نہروان کی جنگ مسلمانوں سے ہو رہی تھی تو میں نے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوارج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ بدعت کا راستہ اپنا رہے تھے. تو یہ سازشیں دین اسلام کے اندر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بدعتوں سے منع کیا. ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ جب بدعت آئے گی تو سنت کیا ہے؟ انگلیوں پر تسبیح کا طریقہ اختیار کیا جائے. بدعت آئی دانے کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں گنتی کی مشینیں آ گئی. انگلیوں پر جو پیارے رسول کی تسبیح گننے کی سنتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. مسجدیں آباد ہونی چاہیے، مسجدیں آباد ہونے کے بجائے بدعتوں کے ناطے ہماری سڑکیں آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، گلیاں رنگ چمک دمک رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر آباد نہیں، نمازوں سے ہم نے سنتوں سے محبت نہیں کی. تو میرے بھائیوں، میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ دین اسلام کے اندر بدعت کے نام پر، بدعت حسنہ کے نام پر دین کے اندر خانہ ساز شریعت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرات اور جسارت کرنے والے شریعت کے خلاف وہ لوگ ہیں جو شریعت کا دیا پاچا کر کے ابلیس کے راستے پر خود کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ بدعت، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید اور سنت کا راستہ دیا، ہمیں شرک سے بچنے کے راستے دیے،
سنتوں کے راستے پر چلتے ہوئے بدعتوں سے محفوظ رہنے کے اللہ نے راستے دیے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس عظیم شریعت اور توحید اور سنت کی قدر کریں. اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو گمراہ ہیں، گمگشتہ راہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے دین کا دیا پاچا اور ستیہ ناش کر رہے ہیں، بدعتوں کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر گامزن ہیں، ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر کے ان تک سنت اور شریعت کا پیغام پہنچائیں، انہیں سنت سمجھائیں، انہیں شریعت بتائیں، اور انہیں اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے دین کا کنسپٹ اور تصور سمجھائیں. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے تو سنتوں کو سمجھا، تم نے تو توحید کو سمجھا، لیکن جو بھٹکے ہوئے شرک اور بدعت کے راستوں پر گامزن تھے، تم نے انہیں توحید اور سنت کا یہ راستہ، اس کی شاہراہ بتائی یا نہیں بتائی. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر مرنے اور اسی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا، شریعت اور سنت کا پیروکار بنا کر کے رکھے، اور ہم سب کا اسی پر اللہ رب العالمین خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت کے اس سرمایے اور اس عظیم دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو دین کے کنسپٹ اور دین کی روح اور دین کے مزاج کو سمجھ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بھائیوں کو صحیح دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمارا آپ کا سب کا جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، سنت پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، اسلام پر ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اسلام اور سنت کے ساتھ جائیں. اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مقبول ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں خاص طور سے اپنے اس اتنے عزیز میں عزت و غلبے کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ اپنے دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. جو سازشیں اور گھیرا بندیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان تمام مسائل میں امت مسلمہ کو کامیابی اور کامرانی کی توفیق عطا فرما، اور ان سازشوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.